جھولی میں رکھ دیں۔ یار مجھے ایک بات بتائیے، آج کسی کے پیچھے ان کا اپنے کو چکتی ہے، آج کسی کے پیچھے کوئی بزرگ کھڑا ہو جائے بندہ بھولے نہیں سمجھتا، جی میرے پیچھے فلاں بزرگ نے نماز پڑھی ہے، جی میری ابتدا میں میری امامت میں۔ یار ذرا غور فرماؤ، جس کی امامت میں، جس کے مقتدیوں میں 1,24,000 کم و بیش نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو پیچھے، اور کہ پیچھے اس امام صاحب کے اللہ، بتائیے میرے محبوب کی شان کیا، میرے نبی کی عظمت کیا۔ لیکن ذرا توجہ فرمائیے، آج میرے پیچھے کوئی بزرگ نماز پڑھے میں فخر کروں گا، لیکن میرے قریب نبی نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، سارے رسولوں کو نماز پڑھائی، لیکن فرمایا کیا؟ فرمایا کانا امام المرسلین ولا فخر، میں نے رسولوں کو نماز پڑھائی، میں رسولوں کا امام ہوں، اور اس بات پہ فخر نہیں کرتا۔ حضرت علی قاری جنہوں نے 11 سال مکہ کی امامت کروائی اور 11 سال مکہ کے دیوار کے سائن بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھائی، وہ فرماتے ہیں حدیث کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جس سے خواتین کی حدیث کا علم نہ ہو وہ لا فخر والی حدیثوں میں پنگا نہ کرے۔ مطلب کیا ہے؟ اے میرے نبی، جس عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ آگے کھڑے ہیں، بات تو فخر والی کرتے کیوں نہیں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام، اے میرے نبی، جنہوں نے ڈنڈا مارا، چھوٹی ماری، سمندر میں 12 راستے بنا دیے، وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ آگے کھڑے ہیں، بات فخر والی کرتے کیوں نہیں؟ حضرت علی قاری محدث کبیر مفتی الانام حضرت علی قاری فرماتے ہیں میرے نبی کے فرمانے کا مطلب یہ ہے، گویا میرے نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ میرے لیے مقام فخر نہیں ہے کہ میں رسولوں کے امام ہوں، ہاں رسولوں کو اس بات میں فخر کرنا چاہیے کہ رسولوں کو اللہ نے مجھ جیسا امام عطا فرمایا۔ پھر میرے نبی کا سفر عالی، ذرا قرآن کی ایک فن کی بات عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ کچھ قرآن وہ ہے جو زمین پہ نازل ہوا، کچھ وہ ہے جو آسمانوں پہ، کثیر قرآن زمین پہ نازل ہوا، اور بقول مفسرین یہ سورہ بقرہ میں جو آخری ہے آمن رسول میں آمن ذریعہ میں ربی المؤمنون، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو معراج کی رات گفتگو ہے اس کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ تو معلوم ہوا کچھ قرآن وہاں نازل، کثیر قرآن یہاں نازل، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے جو نہ زمین پہ نازل ہوئی نہ آسمان پہ نازل ہوئی۔ ذرا توجہ سے سنیے، ایک قرآن کی آیت ایسی ہے جو نہ زمین پہ نازل ہوئی نہ آسمان، وہ کہاں نازل ہوئی؟ جب مصطفیٰ کریم مسجد اقصیٰ کو چھوڑ چکے اور سفر عالی مسجد اقصیٰ سے آگے شروع ہوا، ابھی مصطفیٰ کریم پہلے آسمان تک نہیں پہنچے، زمین کو بھی چھوڑ دیا، فضا میں پرواز کر رہے ہیں، اس وقت آیت نازل ہوئی۔ ذرا یہ آیت سنیے، پھر ذرا اپنا عقیدہ دیکھیے، سبحان اللہ۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ محبوب سوال کر، اب یہ قرآن فضا میں نازل ہو رہا ہے، بس آج محبوب سوال کر کس من ارسلنا من قبلک من رسولنا، جو تجھ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے ہیں ان سے پوچھ۔ کیا اگلی بات الگ ہے، اجا اللہ من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، ان سے پوچھ کہ ہم نے اپنے علاوہ جو ان کی عبادت کے لائق بنایا، یہ الگ بات ہے، ذرا توجہ کر۔ واسأل، میں جو بات کر رہے ہوں، جو بات سمجھانے لگا، واسأل محبوب سوال کر کس سے؟ من ارسلنا من قبلک من رسول، جو رسولوں میں سے ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ہیں ان سے سوال کر۔ اس وقت رسول کہاں تھے؟ یہ بات تو پکی ہے کہ سوال اسی سے کیا جا سکتا ہے جو زندہ ہو، جو پاس موجود ہو، اور جو سو نہ رہا ہو جا رہا،
جو جان کا سن یہ بھی ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جواب دینے کی پوزیشن بھی رکھتا ہو. اب یہ تو یقینی بات ہے کہ مصطفیٰ کریم میں جب اللہ کا حکم نازل ہوگا تو یقیناً مصطفیٰ کریم نے نبی میں سے رسولوں سے پوچھا بھی ہوگا اور رسولوں نے جواب بھی دیا ہو. اب رسول بھی لگے علامہ قطب زرکشی آج قرآن فی علوم القرآن کا فرماتے ہیں اس وقت سارے رسول حضور کے ارد گرد گھوم رہے. یہ مصطفیٰ کریم کی شان عظمت مقام. ایک مجھے کہنے لگا نہیں جی وہاں نازل نہیں. میں نے کہا کہاں نازل نہیں؟ تو آج زمین میں نازل ہوئی. میں نے کہا چلو میں 2 منٹ میں ایمان لے لوں. مکے میں نازل ہوئی, مدینے میں نازل ہوئی, طائف میں نازل ہوئی, بدر میں نازل ہوئی, اور جگہ کہیں پر نازل ہوئی. چلو 2 منٹ میں ایمان لیتے. مصطفیٰ کریم مسجد حرام میں بیٹھے آیت نازل ہوگی. رب نے فرمایا پوچھے تو رسولوں سے جو سب سے پہلے ہمیں بھیجے کیا مصطفیٰ کریم نے صدیق اکبر کو بھیجا ہوگا؟ کیا صدیق کیا چوتھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ان سے پوچھ کیا اے ابراہیم جا, اے عمر جا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کیا وہ دوسرے آسمان پہ ہوں گے. اے عثمان جا, حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کر محمود سے دیکھ کر آگے بیٹھے انہوں نے سے پوچھ کیا کیا صحابہ کو نبی نے بھیجا ہوگا؟ نہیں. پھر ماننا پڑے گا مصطفیٰ کریم نے ایک ہی وقت میں وہاں بیٹھے بٹھائے سزا لگائی ہوگی اور میرے نبی کی آواز تمام رسولوں کے تک پہنچی ہوگی اور تمام رسولوں نے بیک زباں ہو کے جواب بھی دیا ہوگا اور میرے نبی نے سارے نبیوں کا جواب ایک ہی وقت میں سن کے یہ سمجھ لیا ہوگا کس نبی نے کیا جواب دیا ہے. جو نبی ایک ہی وقت میں 1,24,000 نبیوں کا جواب ایک وقت میں سن سکتا ہے اور تمیز بھی پیدا کر سکتا ہے کہ کس رسول نے جواب کیا دیا. وہ نبی ایک ہی وقت میں سارے کلاموں کا ایک ہی زبان سے درود و سلام سن کے پہچان سکتا ہے کس نے درود و سلام پڑھا ہے. اب ذرا آگے بڑھیے. میرے کے لیے نبی پہلے آسمان سے دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں ساتواں آسمان سے اوپر ہے جنت. ساتواں آسمان سے اوپر ہے جنت. میرے نبی جنت میں ٹہل رہے. بخاری شریف پڑھنے لگا حضور جنت میں بلال مکے کی گلیوں میں چل رہے. میرے مصطفیٰ کریم ساتواں آسمان پار جنت میں ٹہل رہے. جب میرے نبی سفر عالی سے واپس آئے سفر معراج سے تو میرے نبی فرمایا بلال جب تم مکے کی گلیوں میں چل رہا تھا تو میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو بین یدیک یعنی بالکل اپنے ہاتھوں کے درمیان بالکل اپنے آگے جنت میں سنا. اب بلال کہاں چل رہے؟ مکے کی بولو مکے کی مصطفیٰ کریم کا ہے ساتواں آسمان پار جنت میں. اب میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ ڈیمانڈ کروں گا. جو نبی ساتواں آسمان پار جنت میں رہ کر کے غلام کے قدموں کی آہٹ سے پہچان لے کے میرا غلام کون سا چل رہا ہے اپنی ایمان سے بتائیے وہ نبی مدینے میں رہ کے ہمارا درود و سلام نہیں سن سکتا. تو ساتوں ہم غلاموں کا درود و سلام بھی. ایک بات میں اور کروں گا کائنات میں سب سے زیادہ پیار کرنے والی ماں کی ذات ہے نا. ماں بڑا پیار کرتے ہیں لیکن مجھے بتائیے کوئی ایک ماں مجھے دکھائیے جس کے 5 بیٹے ہوں. ماں کو اندر بٹھاؤ دروازہ بند کر دو ایک بیٹے کو سین میں چلاؤ. اب اندر پردے میں بیٹھی ماں سے پوچھو اماں ذرا بتا تو صحیح سین میں تیرا کون سا بیٹا چل رہا ہے؟ خدا کی قسم اتنا پیار کرنے والی ماں نہیں بتا سکتی کون سا بیٹا سین میں چل رہا ہے. غلاموں پہ اتنی قدر شفقت ہے یہ نہیں کہ میں نے بلال کو دیکھا بلال کے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا کون سا غلام چل رہا ہے. وہ نبی غلاموں کے قدموں کی آہٹ سے ہی پہچانتا ہے کون سا غلام چل رہا ہے. پھر میرے نبی آگے بڑھے. سدرۃ المنتہا جو سب کی انتہا ہے وہاں سے کوئی آگے نہیں جا سکتا. جب میرے نبی آگے بڑھنے لگے جبرائیل رک گئے. کہا جبرائیل آگے چلو نا.
نوریوں کا امام ہے سجدہ کرو میرے نبی فرمایا آگے چلو امام کسلانی والی نظری میں لکھتے ہیں کہ میرے نبی نے عرض کیا انتجا دستہو اس طرح تو بھی نظری یا شلت میں اگر ایک بار بھی آگے بڑھوں گا نا میرے پر جھٹتے